قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. جب اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کو ساری باتوں کے جواب دے دیے اور وہ نوح علیہ السلام کو قائل نہیں کر سکے، تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں جو آج بھی کافروں کے ایجنٹ کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے نوح علیہ السلام تم ہم سے جھگڑے ہو اور بہت ہی جھگڑے ہو، جدال کر رہے ہو. جدال عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حق بات کے غلبے کی کوشش کرنا، حق بات کے غلبے کی کوشش کرنا. تو نوح علیہ السلام نے ان کو کوئی گالی تو نہیں بکی تھی، نوح علیہ السلام نے ان کے اوپر کوئی پتھراؤ تو نہیں کیے تھے. نوح علیہ السلام تو دین کی باتوں کو دلائل کے ساتھ بیان کر رہے تھے. تو ان کفاروں نے کیا الزام لگایا کہ آپ بڑا جھگڑا کر رہے ہیں. آج بھی یہی ہے. آج اگر ان کے سامنے دین کی باتیں کی جائے تو کہتے ہیں نا وہ تو بڑا سخت آدمی ہے، بہت سخت آدمی ہے، بہت سخت باتیں کرتا ہے، اس کو تو بات کرنا نہیں آتی، جھگڑتا ہے اور بات کے اندر لڑتا ہے. وہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں. تو یہ لیکن قرآن کی آیت سے کیا ثابت ہوا کہ حق بات کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، حق بات کی دلیل بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے. سامنے والے تمہیں کہیں گے جناب یہ تو بڑا ضدی ہے، ان کو کہنے دو، لیکن حق کو غالب رکھنا ہے. حق کو غالب رکھنا ہے، تمہیں حق کو بیان کرنا ہے، چاہے سامنے والا تمہیں مانے یا نہ مانے، چاہے تمہیں ہٹ درم کہے. کیونکہ دوسرے لفظوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہٹ درم کہا انہوں نے کہ آپ تو بڑے ضدی ہیں، آپ تو بس جھگڑتے اپنی بات کے لیے، آپ تو بات نہیں مانتے کسی کی. کیونکہ قرآن تو شارٹ ہے نا، بریف ہے، خلاصہ ہے، تو اس میں تو تفصیل نہیں بیان کی. تو پھر انہوں نے کیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بہت جھگڑ رہے ہو نا، اچھا لے آؤ اسے عذاب کو جس کا تم ہم سے بار بار وعدہ کر رہے ہو. اب ان کی آخری بات آ گئی کہ ٹھیک ہے دلائل سے جواب نہیں دے سکے، یہ دلائل سے نوح علیہ السلام کو قائل نہیں کر سکے، تو اب وہ پھر آگے ضد میں اچھا جی آپ عذاب لے آؤ. اچھا یہی صورتحال آج بھی ہے. ان کنت من الصادقین قال انما یاتیکم بہ اللہ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے تو، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو تھکا نہیں سکو گے. تو یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ عذاب کا لے کے آنا میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی سے آئے گا. اس نے مجھے کہا کہ تم نہیں مانو گے تو تم پہ عذاب آئے گا، تو میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور جب چاہے تم پہ عذاب بھیج دے، وہ اس کے اختیار میں ہے. لیکن جب آئے گا تو تم روک نہیں سکو گے. ابھی تو تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو تمہارے خیال میں جھوٹ بول رہا ہوں، شاید تم پہ کوئی عذاب آئے گا نہیں، لیکن یہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں آئے گا تو تم روک نہیں سکو گے. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہارا بھلا چاہوں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے. تو نوح علیہ السلام نے یہ بات پھر ایک حقیقت بیان کر دی. فرمایا کہ جب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہدایت نہیں چاہتا، جب اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت نہیں چاہتا تو میرا نصیحت کرنا تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو یہ تو بواضح بات ہے. لیکن اب ایک اعتراض آتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہ رہا تو بندہ کیسے پھر ہدایت پہ آ جائے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے نہ چاہنے سے مراد اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور ہے اور چاہنا اور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا.
یہ جو ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی کفر کی وجہ سے، تو ان کے ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ نے مہر لگائی تھی۔ جب اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ یہ لوگ بالکل حق کی طرف مائل نہیں ہو رہے، تو پھر مہر لگا دی۔ تو اس سبب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جاتا، ورنہ جبر اور اختیار کی مثال الگ الگ ہے۔ مطلب جبر کی مثال ایک یہ ہے کہ بچہ جو ہے کھیلنے کے لیے جا رہا، ابا جان اس کو کھیل کے میدان سے پکڑ کے اسکول میں لا کے حوالے کر دیتے زبردستی طاقت کے بل پہ، اور بچہ اسکول سے نکل نہیں سکتا، لیکن وہاں پر بیٹھ کر بھی اس کا دماغ اسی کھیل میں لگا ہوا۔ یہ جبر کی مثال ہے۔ کیا؟ یہ جبر کی مثال ہے۔ تو اگر واقعی تم مسلمان ہونا چاہتے اور اللہ نے تم پہ جبر کیا ہوتا تو بس یہ کہ تمہاری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا، ورنہ تمہارا دل ہر وقت چاہ رہا ہوتا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، میں بھی مسلمان ہو جاؤں، میں بھی مسلمان ہو جاؤں، تب تو جبر ہوتا۔ لیکن تمہیں تو کسی نے نہیں روکا، اصل تو خود تمہارا دل ہی نہیں کر رہا، تمہارا ارادہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ مثال ہوتی ہے جبر کی۔ تو فرمایا کہ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف پھرو گے، اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔